السلام علیکم، امید ہے کہ سب دوست بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے ہاں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے کہ کچھ لوگ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ اگلے بندے کو کھڑے کھڑے بیچ دیں۔ اب یہ جو اگلے بندے کو کھڑے کھڑے بیچنے والے لوگ ہیں، یہ کون ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آج میں آپ کو زندگی میں اپنے مشاہدے اور اپنے اوپر بیتے ہوئے کچھ واقعات کے ساتھ یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کہاں پہ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے آپ کو کیا کرنا ہے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، یہ اس دور کی بات ہے کہ ابھی موٹر وے نہیں بنی تھی، اور چونکہ ہمارے سننے والوں میں بہت سے دوسرے شہروں کے لوگ ہیں تو میں سمجھا دوں کہ فیصل آباد سے جو لاہور کو سڑک جاتی ہے وہ شیخو پورے تک تو ایک ہی سڑک ہے، اس کے بعد پھر اس میں ڈویژن ہو جاتی ہے، شیخو پور جا کے ایک سڑک لاہور کو چلی جاتی ہے، ایک وہاں سے سیالکوٹ کو۔ اب خیر موٹر وے کی وجہ سے اور رستے بھی ہیں۔ اب اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ بہت سے بسوں والے یہ کرتے تھے کہ فیصل آباد سے نکلتے ہوئے سواری کو بٹھا لیا، کسی نے کہا لاہور جانا ہے، اب وہ بس ہے سیالکوٹ کی جس کو شیخو پورہ سے جا کے اپنا رستہ بدلنا ہے، لیکن وہ سواری کو کہتے جی آ جائیں لاہور چلتے ہیں، اور شیخو پور جا کے وہاں پہ سواریوں کو کہتے تھے کہ جناب ہم آپ کو یہیں تک لا سکتے تھے، اب یا آپ اپنا کرایہ واپس لے لیں، یا اگلی کسی بس کو وہ کرایہ دے کے کہتے تھے جی کہ اب آپ کی جو ہے نا اگلی بس ہے، آپ شفٹ ہو کے یہاں سے دوسری بس میں چلے جائیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ سواریاں بیچ دینا۔ اب یہ زمانہ ہے، پرانے کی بات تھی، چلے مان لیا لوگوں کو شاید اتنا علم بھی نہیں ہوتا تھا، کچھ لوگ ان کے جھانسے میں آ بھی جاتے ہوں گے، لیکن یہ بات یہیں پہ نہیں رکی۔ یہ میں نے آج کے زمانے میں بہت بار دیکھا۔ آپ پچھلے دنوں ایک دوست نے مکان ایک خریدنا تھا، اس کے لیے پلاٹ لینے کے لیے ہم ایک جگہ پر گئے، ہم نے اس بندے سے جو ایجنٹ تھا بات کی، اس نے کہا جی کہ اس پلاٹ کا 75 لاکھ روپیہ آپ کو ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے، 75 لاکھ میں بات ہو جائے گی۔ خیر ہم نے کہا کہ یار جو مالک مکان ہے ہماری اس سے بات کروا دو، تو اس نے کہا جی میں فون کر رہا ہوں لیکن وہ فون اٹھا نہیں رہا، لیکن کوئی بات نہیں، آپ مجھے ایک آدھ دن کا وقت دیں، میں اس سے بات کرتا ہوں، کچھ نہ کچھ معاملہ طے کرتے ہیں۔ اگلے دن بات ہوئی، اس نے کہا جی کہ وہ صرف 1 لاکھ روپیہ کم کرنے پر تیار ہے، 74 لاکھ میں آپ کا سودا ہو جائے گا، میری اس سے بات ہو گئی ہے۔ اب چونکہ اس دوران ہم اپنے طور پر بھی کوشش کر رہے تھے، تو کسی نے بتایا کہ یار یہ پلاٹ جو ہے یہ فلاں شخص کی ملکیت ہے۔ ہم نے کسی طرح اس سے رابطہ کیا اور اس سے جب پوچھا کہ بھائی ہم وہ پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی میرا فل اینڈ فائنل ریٹ ہے کہ میں نے وہ پلاٹ 60 لاکھ میں بیچنا ہے۔ ہم حیران رہ گئے کہ یہ مالک مکان جو مالک ہے پلاٹ کا وہ تو 60 لاکھ روپے مانگ رہا ہے۔ ہم نے کہا جی وہ فلاں ایجنٹ سے ہماری بات ہوئی تھی تو وہ تو کچھ اور باتیں بتا رہا تھا، کہتے جی میں تو اس ایجنٹ کو جانتا نہیں۔ خیر جب بات کھلی پتہ چلا کہ ان صاحب نے اپنے کسی واقف ایجنٹ سے کہا کہ میں نے 60 لاکھ میں یہ پلاٹ بیچنا ہے، اس نے آگے کسی کو کہا کہ یار کوئی پارٹی ہوئی بتائیے گا 65 لاکھ میں بک جائے گا، اس نے آگے کسی سے بات کی اور کرتے کرتے تیسری جگہ تک جب بات پہنچی تو ڈیمانڈ 75، ہر کسی نے اپنا 5-5 لاکھ اس میں ایڈ کر لیا، اور کسی کو یہ بھی نہیں پتا ان میں سے کہ مالک مکان کون ہے، لیکن چلے جب یہ بات چل رہی ہے تو درمیان میں ہمارے بھی پیسے نکل آئیں گے۔ اب یہ وہ طریقہ کار ہے جس کو بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ جائز ہے، لیکن اس میں آپ کسی نہ کسی طرح سے اگلے بندے کو جب چکر دے کر غلط طریقے سے بات کر کے پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں تو رزق میں بے برکتی تو ہوگی۔ چلتے چلتے ایک اور واقعہ بھی سن لیجئے، اور یہ واقعہ بھی بڑا سادہ سا ہے۔ ایک میڈیکل سٹور پہ گیا، میں نے کہا جی کہ وہ آئی ڈراپ چاہیے، تو کہنے لگے کہ یہ آئی ڈراپ ہمارے پاس نہیں، ابھی آپ کو مل جاتے ہیں۔ وہ بچہ وہاں سے نکلا، ساتھ والی دکان سے آئی ڈراپ لے کے، اس نے کہا جی کہ 200 روپے ان کی قیمت ہے، میں نے 200 روپے اس کو ادا کیے۔ اس نے کہا جی یہ مارکیٹ میں آج کل شارٹ ہیں تو اس لیے یہ 200 سے کم نہیں ملتے۔ خیر جب میں اس کو پیسے دے کے باہر نکل رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یار چونکہ مارکیٹ میں شارٹ ہیں تو ایک آئی ڈراپ اور لے لینا چاہیے۔ اب مجھے علم تھا کہ یہ ساتھ والی دکان سے خرید کے لایا، تو میں ساتھ والی دکان پہ چلا گیا، بھائی صاحب کو میں نے اسی ڈراپ کا نام بتایا، انہوں نے وہ میرے حوالے کیا اور کہتے جی 170 روپے دے دیں۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا، میں نے کہا جی 170 یہ شارٹ ہے مارکیٹ میں؟ کہتے ہیں جی بالکل بھی شارٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا یار وہ ابھی دوسری دکان سے لڑکا لے کے گیا تھا، کہتا ہے جی اس کو ہم نے 150 کا بیچا تھا، کیونکہ ہمارا اس میں دکانداروں کا آپس میں مارجن ہوتا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی بھی کاروبار کی بات کر لیں اس میں اپنا چوہا لگانے سے باز نہیں آتے، اور اس کا پھر فرق کیا پڑتا ہے کہ آپ کو وقتی طور پر دھوکہ دے کے کسی نے 4 پیسے کما لیے، لیکن پھر وہ ساری عمر رونا روتا رہتا ہے یار رزق میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت کہاں سے آئے گی بھائی جب آپ لوگوں کو اس طرح سے چوہے لگائیں گے۔ اور ہم تو بالکل بھی نہیں بخشتے۔ مجھے یاد ہے جب ہم حج پہ گئے تھے کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک پرائیویٹ کمپنی، تو ہمیں وہاں جا کے پتا چلا کہ جن صاحب کے تھرو ہم یہاں پر آئے ہیں بنیادی طور پہ ایک اسلام آباد کی کمپنی ہے جس کے پاس کوٹا میں 50 پرائیویٹ حاجی بھیجنے کا اس کے پاس کوٹا تھا، اور وہ کوٹا مختلف شہروں میں کسی کو 5 کسی کو 7 کسی کو 10 فارم مل گئے، اور پھر وہ جب وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا کہ کسی نے کتنے پیسے دیے
دیے ہیں, کسی نے کتنے پیسے دیے ہیں, کسی ایجنٹ نے زیادہ کما لیا, کسی نے کم کما لیا, کسی نے کچھ بتا دیا, کسی نے کچھ بتا دیا. سو یہ وہ سارا کچھ ہے جس کا روزمرہ زندگی میں ہمیں واسطہ پڑتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ ارد گرد وہ لوگ موجود ہیں جو آپ کو کھڑے کھڑے بیچتے ہیں, جو آپ کا سودا کر لیں, لیکن ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ ان کے رزق میں تو برکت نہیں رہے گی, اور آپ کے لیے یہ ہے کہ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھا کریں.